عزرا اور اس کا چوتھا باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں، جیسے تم ہو اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوع اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے، اور اخسویرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلیم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخششتہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تابیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخششتہ کو لکھا۔ ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخششتہ بادشاہ کو یروشلیم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارستکا اور ترفیلا اور فارس اور ارک اور بابل اور سوسن اور دے اور ایلام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لا کر شہر سامریا اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا، وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخششتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلیم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے، تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا، اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریا اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ۔ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے، اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلیم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخششتہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلیم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلیم میں ہے کام موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔